سور سے زیادہ حرام ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، اہل توحید اس کو قبول معاذ اللہ رب العالمین۔ 11ویں کا دودھ ہو یا محرم کا گوشت ہو یا کسی مزار پہ بٹنے والا دودھ ہو، یہ سور سے زیادہ حرام ہے۔ میں اس پہ تبصرہ کچھ نہیں کروں گا، ان کی چند کتابیں دکھاؤں گا، وقت میرے پاس کم ہے۔ آئیے ایک کتاب دیکھیں، یہ ہے بہشتی زیور، دیوبندیوں کی کتاب۔ نام ہے بہشتی زیور، جنت کا زیور، لیکن یہ جہنم کا زیور ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی، ان کے حکیم الامت، میں ان کو کہتا ہوں مریض امت۔ حکیم الامت صاحب تھانوی نے لکھی ہے، سنیے اس میں کیا لکھا ہے۔ حصہ نمبر 2 صفحہ 70 مسئلہ نمبر 26، ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی، نجیس یعنی گو پاخانہ پیشاب سب آ گیا، ہاتھ میں کوئی نجیس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جاوے گا، مگر چاٹنا منع ہے۔ چاٹنا منع ہے لیکن چاٹ دیں گا تو پاک ہو جائیں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہاتھ پہ نجاست لگی ہے، گو لگ گیا، 3 مرتبہ چاٹا، ہاتھ تو پاک ہو گیا، اور منہ کا کیا ہوا؟ یہ فقیہ ہے بہت بڑے، ان کے حکیم الامت ہے۔ اب آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر کیسے برسی۔ ایک نے درود ناپاک کا، طاہر گیاوی نے، تو اللہ نے کہا کہ تو نے میرے نبی کے اوپر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو ناپاک کا، ہاتھ چٹوا کے نجاست کھلواؤں گا تجھے۔ اب یہ صاحب انہوں نے دودھ کو حرام کہا، 11ویں کے کھانے کو حرام کہا، تو ان کے ایک مولا کیا فتویٰ دے گا ذرا سن لی۔ یہ اللہ کی مار پڑی ان پر۔ یہ نزول الابرار، یہ غیر مقلدوں کی بہت مشہور کتاب ہے، بڑی معتبر مانی جاتی ہے۔ نزول الابرار من فقہ النبی المختار، علامہ وحید الزمان حیدرآبادی صاحب کی کتاب ہے، علامہ دہر ہے ان کے بہت بڑے، عربی زبان میں یہ کئی جلدوں میں ہیں، اس کی یہ پہلی جلد ہے۔ صفحہ نمبر 150، اس پر لکھتے ہیں منی پاک ہے۔ منی کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں، خواتین بھی سن رہی ہے۔ منی پاک ہے، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گو بھی پاک ہے، ان کا پیشاب بھی پاک ہے۔ یہ پوری عربی عبارت ہے۔ اب آئیے اردو میں ایک اور کتاب ہے جس کو آپ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اسی میں ہوں، ایک منٹ آگے بڑھیں۔ فتاوی علماء حدیث، ابو الحسنات علی بن سعید نے اس کو ترتیب دیا، 6-7 ان کے ترم خواہ مفتیوں کے مجموعہ ہے فتاووں کا۔ مکتبہ مولانا ثناء اللہ امرتسری اکیڈمی دلی سے کتاب چھپی، غیر مقلدوں کی معتبر کتاب ہے، کئی جلدوں میں، یہ پہلی جلد ہے اس کی بھی۔ آئیے اس میں ایک سوال ہوا ان سے، وہ سنیں۔ صفحہ نمبر 27، سوال: اونٹ کا پیشاب پینا مریض کے لیے حدیث میں ہے مگر مکروہ چیز ہے، کیسے جائز ہوا؟ ہندو لوگ عورت کو نفاس کی حالت میں گائے کا پیشاب پلاتے ہیں، کیا باعث اعتراض نہیں ہے؟ الجواب: حدیث شریف میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ لفظ کو یاد رکھیں، حدیث شریف میں۔ آپ سوچیں گے حدیث کوٹ کر رہی ہے، یہ ایسی بیوقوف ہوتے ہیں ان کو حدیث کو سمجھتی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز ہے، جس کو نفرت ہو وہ نہ پیے لیکن حلت کا اعتقاد رکھے۔ کہتے جس کو اچھا نہیں لگ رہا وہ پیشاب نہ پیے مگر جائز ہے اس کا وہ عقیدہ رکھے۔ ایسے ہی گائے بکری کے بول کے متعلق بھی آیا ہے، بول کہتے ہیں پیشاب کو، گائے اور بکری کا پیشاب بھی جائز ہے، اس کو بھی پی سکتے ہیں، جس کو اچھا نہیں لگتا نہ پیے، جس کو اچھا لگتا وہ پی سکتا ہے، جائز ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے، وہ بہت لمبا سوال ہے، جواب دیکھ لیے۔ معقول اللحم یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے، کہتے ہیں اس کا بول و براز کہتے ہیں پاخانہ عند الشرع پاک ہے۔ اب آئیے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ کہا گیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بطور دوائی اونٹ کے پیشاب کو پی سکتے ہیں۔ تو وہ کون سی حدیث ہے جس سے انہوں نے استدلال کیا؟ وہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الوضو حدیث نمبر 230۔ انہوں نے حدیث کے حوالے بھی نہیں دیے، میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو۔ کتاب الوضو بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 230 میں ہے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ قبیلہ ارینا کے لوگ آئے، ایک قبیلہ تھا،
سرکار کے پاس قبیلہ اورائنا کے لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. سرکار نے کہا کلمہ پڑھو, ایمان میں داخل کیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے میں رکو, ٹھہرو, علم سیکھو, آداب سیکھو, دین کی تعلیم کو حاصل کرو. وہ ٹھہرے رہے. کچھ روز کے بعد آتے کہتے یا رسول اللہ مدینے میں ہم بیمار ہو گئے ہیں, ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہے, ہم کمزور ہو گئے ہیں, یہاں کی آب و ہوا میں راس نہیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹوں کے استبل میں جاؤ. وہ اونٹوں کے استبل جو مال غنیمت کے تھے, اس کا اونٹوں کا پیشاب پیو, اونٹوں کا دودھ پیو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینے کی آب و ہوا منافق کو راس نہیں آتی. یعنی بتا دیا گیا کہ یہ کمبخت منافق ہے. سبحان اللہ. مدینے کی آب و ہوا منافق کو راس نہیں آتی. مدینہ بھٹی ہے, وہ اپنے میں سے ہر گندی چیز کو چھاٹ کے نکال دیتا ہے. یہ گئے, اونٹ کا پیشاب پیا, دودھ بھی پیا, خوب موٹے تازے ہو گئے کھا کھا کے, جیسے یہ ہو رہے ہیں. موٹے تازے ہوئے. اس کے بعد جب اچھے ہو گئے, صحت مند, تو جو جانوروں کے محافظ تھے اونٹوں کے, صحابہ اکرام, ان کو قتل کر دیا, ان چراغوں کو, اور اونٹ لے کے بھاگ گئے. وہ زخمی کچھ اس میں کچھ وصال پا گئے, شہید ہو گئے. کچھ زخمی حالت میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کہ یا رسول اللہ غداری کی انہوں نے, اسلام سے مرتد ہو گئے, پھر گئے, اور سرکار انہوں نے اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ انہیں گرفتار کرو. صحابہ کی ایک جماعت گئی, ایک ٹولی گئی, درمیان میں ان کو پکڑا, ہلکی سی جھڑپ ہوئی, سب کے سب گرفتار ہو گئے. وہیں انہوں نے قیام کیا, قاصد بھیجا گیا کہ یا رسول اللہ ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے, کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا میں خود آ رہا ہوں فیصلے کے لیے وہاں. راوی حدیث کہتے ہیں, راوی حدیث انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس جلال میں نکلے. جلال کی ایک کیفیت تھی سرکار کی کہ آپ کی چادر مبارک کندھے پہ تھی اور آدھی چادر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی. مطلب چادر بھی اوڑھنے کا آپ کو تصور اور خیال نہیں تھا. یہ جلال تھا رسول اللہ کا. بخاری کی حدیث ہے, اور میں نے شاید کون سا علاقہ ہے آپ کیا دھراوی میں کہا تھا ایک جملہ کہ رسول اللہ کی سیرت جب بتاتے ہو تو پوری بتایا کرو. اور رسول اللہ کی یہی سیرت بتاتے آ رہے, رسول اللہ کا اخلاق, رسول اللہ کا اخلاق, رسول اللہ کا اخلاق. رسول اللہ کا جلال بھی تو کبھی بتاؤ, منافقوں کے ساتھ سلوک بھی تو بتاؤ. تو سنی یہی تو کرتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرحبت کیجئے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دن, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عشق و محبت, عشق و محبت. سبحان. تو ہم اخلاق کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں, مگر کن کے ساتھ؟ جو ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آئے, اور جو گستاخ ہو اس کے لیے ہمارے لیے شدت ہے ہمارے پاس. ہم پھر اس کو شدت سے بات کرتے, کیونکہ نبی کی سیرت یہی ہے کہ غداروں سے شدت سے برتاؤ کیا جائے. سرکار جلال میں آئے, پتھریلی زمین تھی, تپتی ہوئی ریت, تپتی ہوئی زمین. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان کے جسموں سے کپڑے نکال دو, برہنہ کرو, چٹیل میدان پہ تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر ان کو لٹا دو, اور ان کے سینوں پہ سیلے اور پتھر رکھ دو. پتھر رکھ دیے گئے, تڑپ رہے تھے وہ, تپش پیٹ پہ لگ رہی ہے گرمی کی, اوپر سورج کی تپش, نیچے زمین کی تپش, گویا کہ بھون رہے ہیں ایک طرح سے. انہوں نے پانی مانگا, سرکار کے لیے خیمہ لگا دیا گیا. اللہ کے نبی اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے. اصحاب آتے عرض کرتے یا رسول اللہ وہ پانی مانگ رہے ہیں, سرکار کیا انہیں پانی پلا دے؟ ارشاد فرمایا نہیں, بلکہ گرم سلائیاں لو, گرم سلاکے لو, لوہے کی سلاکوں کو گرم کرو, اور جب وہ گرم ہو کے سرخ ہو جائے تو ان کی آنکھوں میں گھسڑ. یہ کب سناؤں گے؟ بخاری میں ہے نا بھائی, ضعیف نہیں ہے نا حدیث. ہر حدیث کا حل تو تمہارے پاس یہی ہے, ضعیف ہے. یہ بخاری میں ہے نا, بخاری کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. حدیث نمبر 230, پھر نوٹ کرو, کتاب الوضو بخاری جلد نمبر 1. جاؤ دیکھ لو اپنے گھروں کی بخاری کو, اور نہ ملے تو جو غلامی بولو میں لکھنے کے لیے تیار ہوں. بخاری میں موجود کتاب الوضو میں. اور اس کے بعد جب اس سلاکے گرم کی صحابہ اکرام نے ڈالا آنکھوں میں, مر گئے تڑپ تڑپ کے. اس حدیث کے ایک راوی حضرت ابو قلابہ, حدیث کے راوی اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا جلال 3 سبب سے تھا. سرکار کے جلال کا مظاہرہ 3 وجوہات کی بنا پر تھا. پہلا, ایمان لا کر مرتد ہو گئے,
تو معلوم ہوا جو اسلام سے پھرتا ہے واجب القتل ہے. دوسرا سبب کہتے ہیں ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اونٹ لے کر بھاگے, بیت المال جو مسلمانوں کا مال تھا اس میں خیانت کی. تیسرا فرماتے ہیں کہ بے قصور صحابہ کو قتل کیا. یہ 3 شدید جرم تھے جس کی بنا پر جلال رسول, جلال مصطفی اتنا عروج پر تھا. یہ ہے وہ حدیث جس میں رسول اللہ نے ان سے کہا تھا اونٹوں کے استبل میں جاؤ, بیمار ہو گئے ہو پیشاب پیو دودھ پیو. نجدیوں کو منافق والی حدیث ملی. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کہا کس سے گیا تھا کہ اونٹ کا پیشاب کیو, صحابہ سے کہ منافقوں سے؟ کس سے کہا گیا تھا؟ منافقوں سے. صحابہ نے اونٹ کا پیشاب پیا, کسی حدیث میں ثابت نہیں. تو یہاں سے معلوم ہو گیا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہ منافق ہے, اسی لائق ہے کہ ناجائز چیز ان کو پلائی جائے, اسی سے علاج کیا جائے. کہا کہ اونٹوں کا پیشاب پیو, یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اونٹوں کا پیشاب منافقوں کے لیے ہے, غوث اعظم کی نیاز کا دودھ سنیوں کے لیے ہے. اب آئیے فتووں کو میں ملا رہا ہوں. بیشت زیور نے کہا نہ ہاتھ میں نجاست لگے 3 دفعہ چاٹو ہاتھ پاک. نزول ابرار نے کہا گھو پاک, پیشاب پاک, منی پاک. تو میں کہتا ہوں وہابیوں, سنیوں کو غوث پاک کی 11ویں کھانے دو, غریب نواز کی نیاز میں خوش رہنے دو. تم گو کھایا کرو, منی کو چٹنی کے طور پر لے لیا کرو, پیشاب کو پیالے کے طور پر پی لیا کرو, اور اس کے بعد ہاتھ مت دھونا, 3 دفعہ چاٹنا. تھانوی صاحب کے فتوے کے مطابق ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے. یہ ہے تمہاری فقہ, فقہ حنفی. پیارے ذرا اس پہ بھی تو آزما, لوگوں کو گمراہ کرنا بند کرو. ایک کتاب لکھی گئی, بات یاد آ گئی, حقیقت الفقہ. کیسے کیسے گمراہ کیا ان خبیثوں نے, اللہ کی پناہ. میں جب پڑھتا تھا یہ چیزیں میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گا. اچھا خاصا LLB کرنے والا آدمی, اچھا خاصا بزنس کرنے والا آدمی, میرا پرنٹنگ پریس کا کام, آف سیٹ پرنٹنگ ہوتی ہے میرے ہاں, ملٹی کلر ڈیزائننگ ورک ہوتا ہے. تصور بھی نہیں کیا, لیکن بس پڑھنے کا شوق. کتابیں جب پڑھتا تو میں خون کھولتا تھا میرا, یا اللہ کیسی کیسی کتابیں لکھی, اور اس کے بعد دعوے ہم مسلمان, ہم توحید والے, ہم توحید والے. میں نے کہا کوئی نہیں آ رہا, چلو اپن ہی نکلو ان کو ننگا کرنے کے لیے. انشاءاللہ اپنے کو دیکھ کے اور بھی ننگا کرنے کے لیے جماعتیں نکلیں گی. اور آج ہوا اللہ کا فضل و کرم ہے, نوجوانوں میں بیداری آ رہی ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. تو بہرحال اونٹوں کا پیشاب پیو. اب میں نے تو کہا پیو. جب میں نے نیٹ پہ ایک بار دیکھا تو میں تعجب میں پڑ گیا, یا اللہ انہوں نے میرے مشورے پہ عمل بھی کر لیا. سعودیہ میں اونٹ کا پیشاب پیا جاتا ہے. اکیڈمی آف ریسرچ آن عرب بیہیویئر ARAB پریزنٹ, سعودیہ کا چینل, کیا کیا ڈشیں لذیذ ہوتی ہے, کیا کیا ڈشز میں کیا کیا وٹامنز ہوتے ہیں, اس کے اوپر یہ پورا دن بھر چینل چلتا ہے. اس میں بتایا اونٹ کا پیشاب پیو. پی وی رہا. یہ غذائیں کھاتے ہیں وہ لوگ, یہ چینل پر ہے بھائی. ونحن نشاهد نصفي وطعم اللحم لخليل. المهم في الموضوع انه خليل اللي ياكل لحمه. منذ مئات السنين في مسابقة الرمزية غير معلنة، ويقضي هذا التقليد بأن يمر سكان الحي على جميع المأكول. ساؤنڈ کم ہے بھائی, اس میں ساؤنڈ ہے, چالو کیجیے. اور گستاخی جرم بالائے جرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اونٹ کا پیشاب پی رہا ہے وہ خبیث. اونٹوں کے استبل میں ہے وہ. دیکھیے بسم اللہ ان دا نیم آف گاڈ. ونحن نشاهد نصفي وطعم اللحم لخليل. المهم في الموضوع انه خليل اللي ياكل لحمه. منذ مئات السنين في مسابقة الرمزية غير معلنة، ويقضي هذا التقليد. یہ بہت سارے ڈشز بتایا ہے, وہاں جب آپ دیکھو گے تو گھین آئیں گی آپ کو, یہ سب کھاتے ہیں وہ.